کہ خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز پیر طریقت حضرت علامہ سید اسلم میاں صاحب قبلہ وامقی مدد اللہ العالی، زیب سجادہ آستان عالیہ وامقیہ، برادر ذی وقار حضرت علامہ پیر سید سلیم میاں صاحب قبلہ صابری مدد اللہ العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، شہر محبت میں بسنے والوں عاشقان رسول، السلام بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچن نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قباب بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل کئی عناوین کو لے کر کے انعقاد پذیر ہے۔ مجھے تو حضرت مولانا ندیم نوری صاحب نے کئی عناوین کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن پوسٹر پر دو عنوان آپ نے لکھے ہیں۔ شہر محبت بریلی شریف، جو پوری دنیا میں اہل محبت اہل عشق کی پہچان ہے، آج ہم سب اس شہر میں بیٹھ کر دو عناوین پر گفتگو کریں گے۔ مجھے حکم ہے کہ میں دو شہیدوں کا ذکر کروں، میں دو شہیدوں کا ذکر کروں، اور میرے پاس 1 گھنٹے میں کچھ کم یعنی کہ تقریباً 54-55 منٹ کا ٹائم ہے۔ دونوں عناوین وسیع ہے۔ کن دو شہیدوں کا ذکر کروں؟ تو ایک تو شہید کربلا ہے امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام، اور دوسرا شہید حضور مفتی اعظم شہزادہ اعلیٰ حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے ان کو شہید کیسے کہہ دیا۔ ویسے بھی میری بہت سی باتیں لوگوں کے سمجھ میں کم آتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک تو وہ شہید ہے جو تلوار سے شہید ہوا اور دنیا نے ان کی شہادت کو دیکھا، اور پھر ایک دوسرا شہید وہ ہے کہ اسی سید الشہداء کے صدقے میں وہ نفس سے جہاد کرتے ہوئے عشق کی تلوار سے مقام شہادت کو پانے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اگر وقت میں گنجائش رہی تو اس قتیل عشق و محبت کا ذکر بھی ہم اخیر میں کریں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کشتہ عشق رسول ہے جنہوں نے محبت رسول میں نفس سے جہاد کرتے ہوئے اور اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے انہوں نے کس طریقے سے شہادت باطنی پائی ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہر محبت بریلی شریف والوں، یقیناً یہ زمین
عشق و محبت کی زمین ہے، ادب کی زمین ہے، علم و ادب کا گہوارہ ہے، تقوی پرہیزگاری یہاں کی پہچان ہے۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں اور بھی یہاں خانقاہیں اہل سنت و جماعت کی موجود ہے، سبھی قابل احترام ہے۔ اللہ اکبر، سارے سلسلوں کی برکتیں شہر بریلی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ حالات انتہائی نازک ہے، اور اس کی نزاکت کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری نئی نسل جن کے بارے میں آج ہر شریف انسان رونا روتا ہے وہ یہ کہ ہمارے بچے نشے کے قریب جا رہے ہیں، ہمارے بچے شراب کے قریب جا رہے ہیں، ہمارے بچے گانے اور غزلوں کے قریب جا رہے ہیں۔ آوارگی کا ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ اللہ اکبر، جو شریف ماں باپ کی اولاد کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتے جا رہا ہے۔ ہر باپ، آج بہت سارے باپ سکون کی نیند نہیں سو سکتے، نرم گدوں پر لیٹ کر بھی ماں باپ کو سکون کی نیند نہیں آتی، کہیں میرا بچہ غلط صحبت کا شکار ہو کر کے نشے کا عادی نہ ہو جائے، شراب کا عادی نہ ہو جائے، کسی لڑکی کے ناجائز رشتے کے بندھن میں نہ بن جائے۔ یہ حالات ہیں۔ دوسری طرف ارتداد کا فتنہ ہے جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے جا رہا ہے، بچے ہو یا بچیاں، خاص طور پر دنیاوی علوم کو حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں ارتداد کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں، نازک حالات میں، ایک طرف اقتصادیات کا معاملہ ہے، معاش اور معیشت کا معاملہ ہے، جس کی لالچ دے کر کے عقیدوں کا سودا ہو رہا ہے، ضمیر کا سودا ہو رہا ہے، جو وہ قلوب خریدے جا رہے ہیں، اذہان خریدے جا رہے ہیں، فکر خریدی جا رہی ہے۔ ان حالات کے اندر ہم اپنا ایمان، اپنے بچوں کا ایمان، اپنی بچیوں کا ایمان کس طریقے سے بچائے، فکر کی تطہیر کیسے کریں، فکر کو پاکیزگی کیسے عطا کریں، افکار و نظریات مومنانہ شان والے کیسے پیدا کریں، تو یاد رکھیں ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا نبی وہ ہیں جن کے سامنے اللہ اکبر ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ خدا نے ان کے سامنے زمین سمیٹ کر کے رکھ دی تھی، اللہ نے ان کے سامنے کائنات سمیٹ کر رکھ دی تھی۔ وہ جس طریقے سے ماضی کو دیکھ رہے تھے، مستقبل کو بھی دیکھ رہے تھے، حال بھی ان کے سامنے بے حال کھڑا تھا۔ علیہ السلام ہمارا قائد وہ قائد ہے، ہمارا مقتدا وہ مقتدا ہے، ہمارا پیشوا وہ پیشوا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں انہوں نے کہیں بھی ہمیں تشنہ قانون نہیں چھوڑا، انہوں نے کہیں بھی ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، اتنا سب کچھ دے دیا، صرف ان کی طرف دیکھتے چلے جاؤ، زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ ارتداد کا فتنہ آج ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے علاج پہلے عطا کیا ہے۔ گناہوں کا فتنہ آج ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے پہلے عطا کیا ہے۔ حسن و جمال کا فتنہ آج حضور نے پہلے اس کا علاج بتایا ہے۔ اقتصادیات کا فتنہ آج ہے، حضور نے آج سے 14.5 صدیاں پہلے آج ہمیں بتایا ہے۔ کرنا ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے سب کی طرف توجہ کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی ہے۔ بستر پر بچوں کے بگڑنے کی فکر سے کروٹیں بدلنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنے مختصر لفظوں میں کتنا بڑا منشور عطا فرمایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو جرائم سے بچانا ہے۔ کیا کرو؟ آج ہر بندہ سوچتا ہے میں ڈاکٹر بناؤں گا، بالکل بناؤ، ٹیچر بناؤں گا، بالکل بناؤ، انجینئر بناؤں گا، بالکل بناؤ، عالم بناؤں گا، بالکل بناؤ، خطیب بناؤں گا، بالکل، ارے سب بناؤ، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے ہیں او ماں باپ بننے والوں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ان 3 باتوں پہ ہمیں محنت کرنا ہے۔ بریلی شریف میں رہنے والوں، آؤ امام اہل سنت کا وہ بھولا ہوا سبق جو ہم بھول چکے، 1 صدی میں بھول چکے، آؤ اس کی تجدید کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر کتنا عمل کیا، اللہ اکبر۔ 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھا دو کیا بلکہ پلا دو۔ دنیا کا کوئی فتنہ تمہارے بچوں کا
ایمان نہ چھین سکے گا، عقیدہ نہ چھین سکے گا، گمراہی کی طرف نہ لے جا سکے گا۔ پہلی چیز سکھانا کیا ہے؟ کیا سکھاؤ اپنے بچوں کو؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو بچوں کو سکھانا ہے، میرے صادق و مصدوق نے فرمایا نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، عشق رسول سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا کس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے؟ ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ یہ کتنے فتنے ہیں، یہ سارے فتنے خاک کی نظر ہو جائیں گے۔ عشق مصطفیٰ تو سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا جس کے سینے میں عشق ہوگا، عشق مصطفیٰ ہوگا، وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا، گانے غزلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جب دل میں آمنہ کا لال بستا ہے تو انسان پکار اٹھتا ہے، ارے بریلی والوں کیا سبق بھول گئے؟ اسی زمین سے تو آواز اٹھی تھی تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ نوری، صحیح بریلی شریف۔ ارے تلوار اتنا کیا بات، کیا تلوار اتنا خوبصورت ہے کہ بڑے بڑے حسینان جہاں کا چہرہ تلوار دیکھنے کے بعد سمجھ میں زندہ باد۔ اسی کو سکھاؤ۔ سکھا رہے ہو عشق؟ پوچھنا چاہتا ہوں عشق محبت کے امام کے پڑوس میں رہنے والوں، اس سے بڑھ کر کے سستی اور کاہلی کیا ہوگی؟ اپنے بچوں کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کی فلمیں تو دیکھتے ہو، اپنی جوان بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر بھاگنے بھگانے والے سیریل کے مناظر تو دیکھتے ہو۔ کیا عشق رسول بھی سکھاتے ہو؟ کیا محبت رسول بھی سکھاتے ہو؟ کہاں گئی وہ محبت رسول جس کے بارے میں کہا گیا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، کہ اتنا عشق کرو اپنے نبی سے کہ تمہارا عشق رسول دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ پاگل کس کو کہتے ہیں؟ پاگل طرح طرح کی باتیں نہیں کرتا، جو جس میں پاگل ہوتا ہے بس وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ کبھی دیوانے کو دیکھا ہے؟ ارے جاؤ، آپ نے جو وہ آرٹیفیشل دیوانے تو بہت دیکھے ہوں گے، کوئی سچا دیوانہ جا کر کے دیکھو، وہ ایک ہی بات کرتا ہے، گالی دے گا تو گالی ہی دے گا، کسی کے لیے کچھ کہے گا تو وہی کرے گا، بار بار ایک ہی ریپیٹ کرتا ہے۔ اب کیا پتا چلا کہ تمہارے عشق کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہے، یعنی حضور کے سوا کوئی اور آپ کے سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ میرے امام نے اسی لیے تو کہا انہیں جانا، انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، میں خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان، کیا بات، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ وہ عشق ہے، دیوانہ ایک ہی بڑھ میں رہتا ہے۔ ہم بھی دیوانے بن جائیں، کبھی اٹھے حضور کے زلف کا تذکرہ، حضور کی آنکھوں کا تذکرہ، حضور کی پیشانی کا تذکرہ، ان کے چلنے کا تذکرہ، ان کے بولنے کا تذکرہ، ان کی اداؤں کا تذکرہ۔ ہم جب اس معاملے میں امام احمد رضا کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا، وہ غمگین بھی ہوتا۔ توجہ فرمائیں بریلی والوں، توجہ کرو، پوری دنیا بریلی کا نام لیتی ہے، اگر بریلی میں بریلی نہ ہو تو جملے پہ غور فرمائیں، اگر بریلی میں بریلی نہ ہو تو اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہے؟ ارے وہ جب کوئی مرتا ہے مرنے والا تو اس موت پر جب آنسو بہاتے تو لوگ مرنے والے کا ذکر کرتے ہیں، میرا بھیا مر گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا چچا مر گیا، میرا دادا مر گیا، وہ مرنے والے کے ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا امام احمد رضا ہے، جب بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو بھیا بھیا نہیں کرتا، اس دکھ میں بھی وہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اپنے یار کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ جانتے ہیں ان کے نثار کوئی ایسے ہی رنج میں ہو، جب
یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں۔ کیسا ذکر کیا اپنے آقا کا، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، اور یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اور کیوں رضا آج سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے۔ کیا بات، عشق محبت، عشق محبت، کیا بات، عشق کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ دیکھو جب خوشی میں ہو تو انسان آہ کہتا ہے، اور جب انسان غم میں ہو تو آہ کہتا ہے، اور خوشی میں ہو تو واہ کہتا ہے۔ کیسا عاشق تھا، غم میں آہ بھی کہتا تو نبی کے نام پہ کہتا، خوشی میں واہ بھی کہتا تو نبی کے نام پہ کہتا۔ نہ کسی کے لیے آہ کرتا ہے، نہ کسی کے لیے واہ کرتا ہے، اس کی آہیں بھی نبی کے لیے، واہ بھی نبی کے لیے۔ جب آہ کرتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہ اکبر، کس شان سے آ کرتا ہے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ اور جب خوشیوں میں واہ کہتا ہے تو کسی کی واہ واہ نہیں کرتا، وہ اپنے مالک کی مولا کی واہ واہ کرتا ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ۔ اور پھر بڑے مزے میں کہتے ہیں ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری، واہ واہ۔ کہتے پارے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو صحیح تری جان پیاری، واہ واہ۔ عشق کرو اس شان سے، منافقت نہ کرو، عشق کرو، منافقت نہ کرو، عشق کرو۔ اور جو عشق کرتا ہے وہ محبوب کے سوا کس سے تعلق رکھتا ہے، کس سے رشتہ رکھتا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، جب ماں باپ عاشق ہوں گے اولاد خود بخود عاشق ہوگی، بے شک، اس لیے کہ جب ماں کے سینے سے عشق رسول سینے بھرے سے جب بچہ دودھ پیے گا تو ماں اپنے بچے کے منہ میں صرف دودھ منتقل نہیں کرتی بلکہ سینے کے جذبات بھی منتقل کرتی ہے۔ تو پہلی چیز اپنے بچوں کو عشق رسول سکھا۔ دوسری چیز فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اب جب یہاں لوگ آتے ہیں تو کچھ ڈھیلے پڑتے ہیں، عشق رسول تو ٹھیک ہے لیکن اہل بیت کی محبت سکھائیں گے تو لوگ رافضی نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا عقل سے کام لو، اہل بیت کی محبت نے نہ کبھی کسی کو رافضی بنایا ہے نہ کبھی رافضی بنا سکتی ہے۔ کیا ہمیشہ جب بھی رافضیت پنپتی ہے تو صحابہ کی دشمنی پر پنپتی ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، سب سے پہلے جس نے کسی کو رافضی کہا ہے وہ امام زید ہے، اور کس کو کہا ہے رافضی؟ محبت اہل بیت پر کبھی کسی کو رافضی، اس لیے کہ جو اہل بیت کا محب ہوگا وہ رافضی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کا دشمن رافضی ہے۔ جب حضرت زید شہید کو کوفہ والوں نے کہا جنگ میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، آپ ابو بکر و عمر پر تبرہ کریں، نفرت کریں، ان کو چھوڑ دیں، تو میرے امام زید شہید نے فرمایا چلے جاؤ تم سب رافضی ہو گئے۔ کیا مطلب اہل بیت کی محبت نے رافضی نہیں بنایا، صدیق و فاروق کی دشمنی نے رافضی بنایا۔ اب اگر ہم قوم کو رافضیت سے بچانا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت پہ پیرا نہ بٹھاؤ، صحابہ کی دشمنی پر پیرا بٹھاؤ۔ لوگوں کو کہو کہ اہل بیت سے محبت کرو احترام صحابہ کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ نے جس شان سے اہل بیت سے محبت کی ہے کیا آج کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ سننا چاہتے تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، صحابہ اور اہل البیت میں رشتے بڑے گہرے تھے، بڑے مضبوط رشتے تھے۔ اگر وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، لیکن صرف ایک بات عرض کرتا ہوں،
سیدنا امام جعفر صادق چھٹے امام اہل البیت کے، وہ کہتے ہیں جیسے میں اپنے دادا علی کی شفاعت کا امیدوار ہوں، ویسے میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کی شفاعت کا بھی امیدوار ہوں۔ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، اور صدیق اکبر وہ کیا کہتے ہیں؟ نانا۔ اور بڑے مزے میں کہا کرتے تھے کہ مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن سے میں 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، ایک بار پیدا ہونا 2 بار پیدا ہونا؟ تو وہ امام جعفر صادق کے بھائی امام اعظم کے بھی امام ہے، وہ امام اعظم جن کی شاگردی کرتے ہیں ان کی بات سمجھنا اتنا، مولا علی سے ایک بار پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ مولا علی کے بیٹے امام حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ایک بار پیدا ہوئے۔ صدیق اکبر سے 2 بار کیسے پیدا ہوئے؟ تو سنو، صدیق اکبر کے بیٹے محمد، سمجھ میں آتی بات؟ محمد کے بیٹے قاسم، سمجھ میں آتی بات؟ صدیق اکبر کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم، صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی اسما کا نکاح ہوتا ہے قاسم کے ساتھ، یعنی کہ صدیق اکبر کی پوتی اور صدیق اکبر کا پوتا دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بات آگے بڑھاؤں۔ قاسم ابن محمد ابن ابو بکر کا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اسما بنت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر سے بھی ٹھیک۔ اب یہ دونوں کا قاسم اور اسما کا نکاح ہوتا ہے، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ام فروہ رکھا جاتا ہے، اور ام فروہ کا نکاح امام باقر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی شہزادے کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو ابو بکر سے 2 بار پیدا ہوا، مطلب کیا کہ میں حضرت ام فروہ کا بیٹا ہوں، امام جعفر صادق ام فروہ کا بیٹا ہوں، اور ام فروہ کا باپ بھی ابو بکر کا بیٹا ہے، اور ام فروہ کی ماں بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، یعنی ام فروہ وہ خاتون ہے جو نجیب الطرفین صدیقہ ہے، اور وہ میرے امام جعفر صادق کی امی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں اپنے دادا سے بھی شفاعت کا امیدوار ہوں، اور اپنے نانا ابو بکر صدیق سے بھی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ رافضیت کے نشے من پر بجلی گرتی ہے، ارے امام جعفر صادق جس کی شفاعت طلب کرے اسے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا، کیا بات، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اس لیے بریلی کے سنی مسلمانوں، اہل بیت سے محبت کرنے میں کسی سے ڈرنا نہیں، کیونکہ شخصیات کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے۔ اہل بیت ہمارے ہیں، نہ کالے دل والوں کے ہیں نہ کالے کپڑے والوں، اہل بیت تو ہمارے ہیں، اہل بیت تو ہمارے ہیں۔ فتنہ ہو گیا جب سے تم نے تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، چور دروازے سے چوروں نے ان کو اپنانے کی کوشش کی، ان کا تذکرہ کرو، غیر ضروری لوگوں کے تذکرے لے کے بیٹھتے ہو، میرا ابا میرا دادا میرا یہ میرا وہ، ابا دادا کو چھوڑو، امام اعظم جن کے ڈنکے بجاتے تھے ان کے ڈنکے بجاؤ، امام شافعی جن کے ڈنکے بجاتے تھے ان کے ڈنکے بجاؤ، امام احمد ابن حنبل نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ، امام مالک نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ۔ 90 لاکھ کلمہ پڑھانے والے معین الدین نے جس کے لیے کہا شاست حسین شاست حسین دین است حسین دین بناست حسین، سردار مدار دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین، امام احمد رضا نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ۔ میرا امام یوں کہتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور۔ کیا بات کیا بات، روافظ کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف رکھو اور عشق و محبت کے امام کے 2 مصر ایک طرف رکھو، کیا بات، بھاری نہ پڑ جائے تو پھر کہنا، کیا بات، اس لیے کہ سنی اہل بیت کے نام پہ سیاست نہیں کرتا، ہم تو اس کو عبادت سمجھ۔ اسلم میاں صاحب
جب میں یہ مصروں پہ آتا ہوں تو میں کہتا ہوں سنیوں کے بچے کو اعلیٰ حضرت کے یہ دو مصرے یاد کرا دیا کہ کس شان سے انہوں نے بیان کیا سیدہ کو. اقبال جیسا مفکر 3 نسبتیں بیان کرتا ہے 6 مصرے لیتا ہے. اور میرا امام عشق و محبت کا امام وہ ہے بریلی والو جس نے ایک ہی مصرے میں سیدہ کی ساری نسبت بیان کر. کیا اور الفاظ کا اینڈ ہے. توجہ کرنا میں بات, اگر علماء جب مجھ سے غلطی ہوگی تو میری اصلاح کریں گے. مجھ سے بڑھ کر کے اصلاح پسند انسان کون ہے؟ اگر آپ کریں گے میں قبول. کیا الفاظ کا اینڈ ہے؟ الفاظ کا اینڈ ہوتا ہے نور پر, اس لیے کہ نور کا معنی ہدایت کی ہوتا ہے. صحیح ہے, نور کا ایک معنی ہدایت, نور کا ایک معنی روشنی کی, اور نور کا مقابل کوئی نہیں ہوتا. توجہ, امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی ان 2 مصروں میں تو کیا کہا؟ سیدہ کو نور, یعنی جیسی ہستی ویسی منقبت. نور, یہ نور کہہ دینا اتنی بڑی بات ہے کہ اب اس کی تشریح کرتے رہو زندگی ختم ہوتی رہے, بات مکمل نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ نور. پھر کہتے بنت نور. کیا وہ نور ہے, وہ نور ہے. اس پہ بریلی والوں کو سبحان اللہ کہلانے میں مجھے شرم آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یار جن کے یہاں روز درجنوں جلسے ہوتے ہیں ان کو اس پر بھی ابھی تک معرفت نہیں کہ سبحان اللہ بولنا کہاں ہے. بھائیوں, غیبن شاہ کی کرامت سن کر کے اچھلتے ہو اور منقبت فاطمہ سن کے چپ ہو. کیا حیرت کی بات ہے نا, غیبن شاہ صاحب کی کرامت سن کے سنی اچھلتا ہے. اور یہ کون ہے بھائیوں جس کے گھر سے ولایت بطور خیرات بٹتی؟ کیا بات. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ. کیا بات, واہ واہ, زندہ باد زندہ. اور میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے. میں نے کہا سبھی ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے, یہ مطلع القمرین میں ہے. کیا بات. تھوڑا سا ذرا نگاہ تحقیق بھی بڑھانی پڑے گی. سارے شعر ہدایت کے بخشش میں نہیں ہے. ہاں کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. کون ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے؟ علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, عشق محبت, عشق محبت. کیا بات, زندہ باد زندہ باد. نور بنت نور. کیا بات. وہ نور ہے اور نور کی بیٹی ہے, بنت نور. والی ہونی چاہیے. کیا بات, کیا بات. اور ہم بھی اسی رنگ میں آئے ہیں, اعلیٰ کے یہاں سے چارج ہو گئے, کیا بات. تو اس لیے آپ کو وہ بھی بے چارج نہیں رہنا چاہیے. کیا نور بنت نور. سبحان اللہ. کیا بات. نور ہے, نور کی بیٹی زوج نور. سبحان اللہ. ان کا شوہر بھی نور ہے, وہ نور کی بیوی ہے. کیا بات. ام نور. نور سبحان اللہ. کیا بات. ام نور. نور 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 کی ماں. ایک نور حسن مجتبیٰ ہے, ایک نور حسین ہے. زندہ باد زندہ اور باد. پھر کہ نور مطلق کی کنی, وہ جس کی بندی ہے کیا بات. وہ بھی بے مثال نور ہے. کیا بات. اللہ رے لمحہ نور کا کیا نور کی چمک ہے. میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو میں اپنے بزرگوں کے طریق پہ پڑھتا ہوں. علامہ عمران برکاتی صاحب بھی موجود ہے, داعی اتحاد اہل سنت, ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں. میں اس کو اپنے بزرگوں کے طریقے پہ پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے, اور لوگوں کی بوریت اور لوگوں کی طبیعت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر تقریر میں اس کو پڑھتا. لیکن بریلی والوں سے کہتا ہوں چلو جب یہی لکھا گیا ہے تو یہیں سے پڑھتے تاکہ وہاں تک پہنچ جائے. کیا بات. ملیں گے میرے ساتھ, شامل ہوں گے. پڑھیے ذرا میرے ساتھ مل کے. کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور. نور سبحان اللہ. شامل ہونا پڑے گا
سب کو. کیا سیدہ بات. کی توجہ ہوگی اس طرف انشاءاللہ. اور ہے کیا توجہ بات. بریلی کی محفل پر نہ ہو تو پھر ہو کہاں. آہا. نور بنتے نور زوجے نور نور نور. حالانکہ نعت خانوں کی طرح میری آواز نہیں ہے, یہ آواز نعت والی نہیں ہے, لے والی نہیں ہے, لیکن جذبات ہے. کیا بات. اے ہے. اور وہاں تو آواز نہیں دل دیکھی جاتی ہے. نور بنتے نور زوجے نور 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 اور نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں نیمان نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے. کیا بات. تیری نسل پاک میں ہے. کیا بات. اس پہ ایک مصرع تضمین کے طور پہ بڑھا لے. اور تیری اصل پاک میں ہے بچہ بڑا سب نور کا. تیری اصل پاک میں ہے بچہ بڑا سب نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا نور کا. تو ہے تو ہے تو ہے پیچھے والے تو ہے نور تیرا سب گھرانا. بات کر رہا تھا اہل بیت سکھاؤ اپنے بچوں کو, اہل بیت سکھاؤ, ان کی محبت سکھاؤ تاکہ وہ سچی محبت. صحابہ نے کیسے کرے, بات سمیٹنے لگا. میرے پاس 55 منٹ تھے جس میں سے تقریباً جو ہے وہ آدھا گھنٹہ چلا گیا. سمیٹوں بات کو, توجہ کریں. اس لیے کہ مجھے ٹرین پکڑنی ہے اور آپ نے مائک لیٹ دیا تو میری عادت ہے آپ جب مائک دیں گے ہم تم ختم کریں گے اس کے مطابق. توجہ آپ کی ہے, بات آگے عرض کروں کہ توجہ ہے آپ کی, انشاءاللہ. آپ سن لیں, توجہ ہے آپ کی. صحابہ نے اہل البیت سے کیسے محبت کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر اس پہ غور کریں. انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی, انہوں نے اپنی عمر کی پرواہ نہیں کی. وہ دیکھتے تھے خون رسول ہے, اب بچہ بھی ہوتا تو احترام کرتا, خون رسول کی تعظیم کرتا. اس لیے کہ تعظیم اور احترام کے معاملے میں جز کا حکم کل کی طرح, جز کا حکم کتنا ہے کل کی طرح. سمجھاؤں آسانی سے, قرآن کی کتنی آیتیں ہیں 6666, ٹھیک ہے, پورے قرآن کی اتنی آیت. اگر ایک آیت الگ سے رکھی ہو تو وہ کل قرآن تو نہیں ہے نا, لیکن وہ جزو قرآن ہے. تو جتنا احترام پورے قرآن کا کیا جائے گا اتنا ہی احترام اس ایک آیت کا بھی اتنا ہی کیا جائے گا. جیسے اس کی توہین کافر بنا دے گی, ایک آیت کی توہین بھی انسان کو, یہی بات ہے نا. اب سنیں صحابہ کرام کس طرح احترام کرتے تھے اہل البیت کا. اللہ اکبر. علامہ جامی نے لکھا, ابن حجر نے لکھا, اور بھی بزرگوں نے. اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ شرح کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ صحابہ کی محفل تھی. صحابہ کی محفل میں حضرت سیدنا امام حسین علی جدی علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد حضور ان کو چومنے لگے, گال چوما, پیشانی چوما, اور چومتے چومتے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے, یہ میرا بیٹا حسین ہے, یہ میرا بیٹا حسین ہے. جس کے بارے میں کہا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ, حسین و سبتم من الاسباط, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سبت
ستین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ اللہ اکبر۔ تو آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ پھر اچانک مخاطب ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی طرف، اور جابر ابن